اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی بچیوں کو محفوظ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں محفوظ رہیں تو ان باتوں پر عمل کیجیے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے۔ اپنی بچیوں کو کبھی کسی بھی مرد ٹیچر کے پاس اسکول پڑھنے یا قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے نہ بھیجے، بچی چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ ٹیچر یا قاری صاحب بے شک بڑی عمر کی سمجھدار بھی ہوں یا کم عمر نوجوان، اپنی بچی کو ہمیشہ استانی کے پاس ہی پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ جب بچی کو جو بڑی لگنے لگے تو اسے دکان پر چیز لینے نہ جانے دے، خواہ بچی کتنی ہی کم عمر ہو۔ اگر صحت مند ہے اور قد و خال واضح ہو رہے ہیں تو دکان پر مت بھیجیں۔ اپنی بچیوں کو کم لباس یا تنگ لباس کر کے باہر مت بھیجیں، بلکہ گھر میں بھی مکمل کپڑے پہنا کر رکھیں۔ گھر میں کوئی مرد نہ ہو، صرف عورتیں ہی ہوں، پھر بھی پورے اور کشادہ کپڑے پہننے کی عادت ڈالیں۔ اپنی بچیوں کو چھوٹے بچوں یا بڑے مرد کسی کے سامنے مت نہلائیں، حتیٰ کہ باپ کے سامنے بھی بچیوں کو برہنہ مت کریں۔ آپ کی بچیوں کے اعضاء سطر بچپن سے ہی پردے میں رہنی چاہیے۔ بچیوں کو بچیوں جیسا تیار کرے، سرخی پاؤڈر اور میک اپ کروا کر انہیں عورتوں کی مشابہ مت بنائیں۔ میک اپ کر کے تنگ کپڑے پہن کر چھوٹی چھوٹی عورتیں لگ رہی ہوتی ہیں، پھر مردوں کی ہوس کی شکار بنتی ہیں اور ان کی لاشیں ویرانوں سے برآمد ہوتی ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں ایسا دن نہ دکھائے۔ اللہ پاک ہم سب کی بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ اب آگے سنیے۔ بالغ لڑکیوں کو یا قریب البلوغ بچیوں کو غیر محرم خصوصاً کزن یا پھپھا اور خالو وغیرہ کے ساتھ کبھی موٹر سائیکل پر مت بٹھائے۔ اگر مجبوراً بھیجنا ہو تو ساتھ کوئی اور بچہ بھیجیں جو درمیان میں بیٹھ جائیں۔ ہاتھ مذاق ان سے کوئی نہیں کرے گا، نہ استاد، نہ کوئی بڑا انکل، نہ ہی قریبی رشتہ دار۔ اس طرح گالوں پر ہاتھ پھیرنا، گود میں بٹھانا، گدگدی کرنا وغیرہ یہ سب چیزیں بالغ ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ بہنوں کے کمرے بھائیوں سے الگ ہونے چاہیے۔ بھائیوں کو بہنوں کے کمروں میں بلا اجازت جانے پر سخت سزا دی جائے۔ بہنوں کے گلے لگنا، مذاق میں ایک دوسرے سے گتھم گت ہونا بالکل غلط ہے، بلکہ موجودہ حالات کے پیش نظر بے ہودگی کے زمرے میں آتا ہے۔ اپنے گھر میں کوئی بھی نامحرم مرد مہمان آئے، قریب سے آئے یا دور سے، جوان بچیاں ان سے سر پر ہاتھ نہیں رکھوائیں گی، بلکہ بہت قریبی رشتہ دار نہ ہو تو سلام کرنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتا۔ اپنی بچیوں کی جوانی کو ایسا چھپا کر رکھیں کہ کسی مرد کو ان کا سراپا ہی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کی لڑکی اتنی موٹی اور فلاں کی لڑکی اتنی لمبی تھی وغیرہ۔ اپنی بچیوں کو گھر میں محرم رشتہ دار کے سامنے دوپٹہ لینے اور سنبھالنے کی خصوصی مشق کروائے۔ دوپٹہ سر سے کبھی سرک بھی نہ جائے تو سینے سے بالکل نہیں ہٹنا چاہیے، اور کھلے بالوں پر سختی سے پابندی لگائیں۔ بچیوں کو سمجھائیں کہ دسترخوان پر کبھی کسی کے سامنے جھک کر سالن نہیں ڈالنا، کوئی چیز گر جائے تو جھک کر نہیں اٹھانی، اور اکیلے میں بھی اگر جھک کر کوئی کام کریں تو گلے اور سینے پر دوپٹے برابر قائم رہے تاکہ انجانے میں بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ چند باتیں جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں محفوظ رہیں تو ان باتوں پر عمل کریں اور اپنی بچیوں کو خود سنبھالیں۔ اگر میری کسی بات یا عمل سے کسی بھائی یا دوست یا کسی بہن کو کچھ ناگوار گزرا تو ان سے نہایت ادب و احترام سے معذرت۔ یہ سفر 3-4 دن پہلے شروع ہوا ہے، جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ سب تک دین کی درست بات پہنچائی جائے
اور میں اپنی علمی استطاعت کے مطابق اس میں بھرپور کوشش کر رہی ہوں۔ آپ کو میرے اس چینل پر کوئی بھی فضول پوسٹ نہیں ملے گی، نہ ہی فرقہ واریت کو پروموٹ کیا جائے گا۔ آپ ہمیشہ میرے چینل پر دین کے حوالے سے ایک بہترین بات سیکھ کے جائیں گے۔ تو اگر آپ میری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ میرے چینل کو اپنے دوستوں، فیملی اور کلاس فیلو سے شیئر کریں اور ان کو نیکی کی تربیت دیں۔ اللہ آپ کو بہترین بدل عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ایک چھوٹا سا عمل جو آپ کی بچیوں کا حفاظتی حصار لگائے رکھے گا۔ ہر قسم کی آفتوں، مصیبتوں، شریر جنات، حاسد اور شریر لوگوں سے حفاظت کے لیے حدیث مبارکہ سے ماخوذ یہ 2 دعائیں صبح شام 3 بار لازمی پڑھیں اور اپنی بچیوں کو بھی یاد کروائیں، بلکہ یاد دہانی کے لیے گھر میں کسی مناسب جگہ پر لکھ کر آویزہ کر دیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور دعا نمبر 2 یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اے پروردگار، تو ہم تمام کی بچیوں کے نصیب اچھے کر اور تو ہم تمام کی بچیوں کی حفاظت کر اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اپنی برکت کے مطابق تو ہماری بچیوں کے نصیب پختہ اور کشادہ کر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔